ایک دھن انسان کو کسی بھی چیز کی اگر لگ جائے, اس کو کیسے ایکسپلین کرو گی الفاظ میں؟ مجھے پتہ چلا کہ ہر جمعرات کو شاہ جمال پہ ایک مزار ہے لاہور میں, وہاں پپو سائیں ڈھول بجاتے ہیں. میں نے وہاں جانا شروع کر دیا, اکیلے رکشے میں بیٹھ کے ادھر جانا شروع کر دیا, اور جب میں زمین پہ بیٹھتی تھی اور جب مجھے ان کے پاؤں کی وائبریشنز فیل ہوتی تھی, وہ ایک سینس آف فریڈم تھی کہ میں آزاد ہوں. انہوں نے مجھے پھر پیپسی کا کریٹ لا کے دیا کہ اس پہ بیٹھ جاؤ نا, میں بس آنکھیں بند کر کے ایسے بجا رہی ہوں اور پیچھے ایک ہجوم ہے مردوں کا. اینڈ دیٹ واز دا گولڈن ڈیز آف پاکستانی میوزک اینڈ پاپ میوزک. اس وقت کوئی برانڈ انڈورسمنٹس نہیں ہوتی تھیں. میوزیشین بھی ایسا لگتا ہے دے ڈونٹ وانٹ ٹو کریٹ انٹل دل بی اے اسپانسر. پھر پیشن کہاں گیا؟ آئی تھنک اس کا تعلق فائنینسز سے ہے. آپ کے اچھے خاصے پیسے لگ جاتے ہیں, ایک طرح سے ہم مجبور ہیں یہ کرنے کے لیے. اپریسیشن ہے نہیں, اکنامک بینیفٹ ہے نہیں. اگر ہم بات کرتے ہیں لائم لائٹ کی, یا بیکمنگ اے برانڈ, بیکمنگ اے فیس, بیکمنگ اے سیلیبریٹڈ سنگر, اس کے لیے پھر بھی کریئر اپرچونیٹیز ہیں. ابھی تک یہ سینس نہیں آئی ہے کہ یو آر ورکنگ ایز اے ٹیم. ابھی تک انڈیویجولزم کا بہت زیادہ کانسیپٹ ہے, دیٹ دا سنگر whoever it is feels like that I am the only alone person in front of the. ہمارے یہاں کے celebrated gifted musicians who may have been given state acknowledgements, ان کو ہم اوپننگ ایکٹس کرواتے, تو اس اوپننگ ایکٹ کے ساتھ ہی ڈنر بھی سرو کروا دیا. اٹس ڈسریسپیکٹفل. It is. How does that make a musician feel and why are they accepting such gigs? ایک تو یہاں پہ اس طریقے سے کام نہیں ہے, اتنے امیون ہو چکے ہیں کہ آج بھی ایک سنگر اپنے بینڈ کو انٹروڈیوس نہیں کرواتا ہے اسٹیج پہ. یہ ایک بیسک ایتھکس ہے. ایک طرح سے سیلف اسٹیم نیچے چلی گئی بہت زیادہ, کہ بس ہاں بجائیں گے, ہمیں کون دیکھ رہا ہے. Hello and welcome. You're watching Candid with me, Sidra Iqbal, and here's another candid and interesting conversation. If I look back to my school days, and خاص طور پہ اگر بات کی جائے پڑھائی کی, مجھے اپنے تمام سبجیکٹس بہت پسند تھے, ہسٹری, سائنس, انگلش لٹریچر, بٹ آئی ووڈ ریئلی لک فارورڈ ٹو دا کو کریکولرس. خاص طور پہ اگر آپ کے پاس ایک اسکول میں آرٹ روم ہے یا میوزک روم ہے, اس سے جڑی ہوئی آپ کی میموریز ہمیشہ آپ کے ذہن میں تر و تازہ رہتی ہیں, اینڈ دے آلویز برنگ اے اسمائل ٹو یور فیسز. اینڈ اف یو آر لکی ٹو بی ایبل ٹو پرسو ون آف دوز ایز اے پروفیشنل, دیر از نتھنگ لائک اٹ. میری آج کی مہمان از سمون ہو از پیشنیٹ اباؤٹ میوزک. شی از دا فرسٹ فیمیل پرکشنسٹ آف پاکستان ہو فارملی بیکیم اے پارٹ آف دا ہاؤس بینڈ آف کوک اسٹوڈیو. اس کے علاوہ نیسکیفے بیسمنٹ کا حصہ رہیں, عروج آفتاب کے ساتھ کام کرتی ہیں, اپنا انیشیٹو ہے فنکاری انیشیٹو کے حوالے سے. اینڈ شی از آلسو فارملی اسٹڈیڈ میوزک ان ساؤتھ کوریا ایز ویل ایز ایٹ دا یونیورسٹی آف ٹیکسس. لیٹس لرن مور اباؤٹ ہر جرنی اینڈ ہاؤ ڈڈ شی find out that music is her calling. ہمارے ساتھ موجود ہیں ویرو شاہ. Hi Veeru. Hello. And again my compliments for this beautiful Balochi shawl. Thank you. It was gifted by my friends, my Baloch friends actually. لیکن you're quite an avid traveler yourself. مجھے لگا تمہاری اپنی ٹریولز میں سے تم یہ خرید کے لائی ہو, یا تمہیں ملی ہے, یا گفٹ دیا گیا ہے. یہ مجھے گفٹ دیا گیا تھا ایکچولی فرام ون آف مائی ویری گڈ پشتون فرینڈ. نائس. اچھا, اٹ کمس ٹو می ایز نو سرپرائز بیکاز اگر ہم بات کرتے ہیں تمہاری فارمل ٹریننگ اینڈ ایجوکیشن کی, یو وان اے کمپلیٹ اسکالرشپ ایٹ دا یونیورسٹی آف ٹیکسس ٹو اسٹڈی ایتھنو میوزیکالوجی. For a lot of my viewers, especially in Pakistan, it may be something that they've never heard before. Tell us more about ethnomusicology. So, Sidra, basically ethnomusicology is like anthropology. ٹھیک ہے, anthropology لوگوں کے بارے میں ہوتی ہے, ethnomusicology میوزک کے بارے میں ہوتی ہے. So it takes you back to the roots of music where it started from. جیسے پہلے کے زمانوں میں جس طرح لوگوں نے ہجرت کی ہے, اور کیسے وہ ایک جگہ سے جب دوسری جگہ گئے ہیں تو وہ کیسے اپنے ساتھ اپنا کلچر, اپنی ثقافت, اپنا میوزک, اپنا کھانا وہ لے کے گئے ہیں دوسری جگہوں پہ, اور کیسے وہ دوسری جگہ جا کے مکس ہوئی ہیں اور وہاں سے ایک نئی چیز کا آغاز ہوا ہے. تو بیسکلی میوزک ان ورلڈ کلچرز, اس میں آپ کو وہ سارے روٹس بتاتے ہیں کہ ایک میوزک انسٹرومنٹ یا ایک میوزک اسٹائل جو ہے اس کی روٹس کیا تھیں, اور وہ کہاں سے ٹریول ہو کے وہ کہاں جا کے وہ اینڈ ہوا ہے. اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل یہ ہے کہ جیسے راجستھانی ہمارا میوزک ہے, اور وہ ایک طرح سے خانہ بدوشوں کا میوزک تھا, اور وہ کیسے ٹریول ہو کے یورپ گیا, یورپ سے ٹریول ہو کے وہ اسپین, اینڈلوسیا, وہاں جا کے وہ جپسی میوزک میں چینج ہو گیا, فلیمنکو میوزک میں چینج ہو گیا, بٹ دا روٹس
we find in that music comes from Rajasthani music. Almost the same instruments, the same claps, the same way of singing. So this is what music in world cultures is. کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ میوزک کیسے ٹریول کیا اور ان کی روٹس کیا ہیں. But tell me something about the instruments. ہم بہت سارے اسٹرنگ بیسڈ انسٹرومنٹس دیکھتے ہیں, بٹ یور اے پرکشنسٹ. مجھے بتاؤ کہ کچھ اس کی ہسٹری میں مجھے پتا ہے کہ کیمل اسکن کو یا ہائڈس کو استعمال کیا جاتا تھا. ہاؤ اینڈ وین ڈیڈ ڈرمز کم اباؤٹ ان دا میوزک ہسٹری؟ اس کی تو خیر بہت ڈفرینٹ انسٹرومنٹس کی ڈفرینٹ ہسٹری ہے, لیکن اگر ہم اپنے انسٹرومنٹ ساؤتھ ایشین انسٹرومنٹ کی بات کریں, طبلہ جو کہ سب سے پرانا ہے. سو طبلہ بیسکلی امیر خسرو کی انوینشن تھی کہ وہ پہلے پخاوج تھا, لیکن امیر خسرو نے اس کو بیچ میں سے ہاف کر کے اس کو طبلہ بنا دیا. اور اس لیے طبلہ آج بھی بہت زیادہ ایک اسپرچول اس میں جو ہے لیا جاتا ہے انسٹرومنٹس میں. اٹس ناٹ لائک کہ آپ کوئی بھی اس کو سیکھ سکتا ہے. آج بھی سکھانے والے استاد جو ہیں وہ باقاعدہ گنڈا باندھتے ہیں کہ آپ اب میری شاگردی میں ہیں. لائک دیر از اے پراپر سیریمنی فار دیٹ. اینڈ ایون the ustads as well, they have learned for like 30 years, sometimes 40 years. My own ustad at NAPA, استاد بشیر خان صاحب, ان کی جو کہانیاں سننے کو ملتی ہیں تو وہ انہوں نے 30 سال اپنے استاد جی کے ساتھ گزارا, اور انہوں نے بتایا کہ شروع کے 5 سال تو میں نے ان کے گھر کا جھاڑو پوچھا کیا ہے. انہوں نے مجھے ایک لفظ بھی نہیں بتایا اس کے بارے میں کہ ہی واز چیکنگ مائی پیشنس. لائک اٹس اے ہول ریچول. جیسے ایک اسپرچول کنیکشن بھی آپ کا ہو اس انسٹرومنٹ کے ساتھ. تو طبلہ جو ہے نا وہ ہمارے ٹریڈیشن میں, تو باقی تو اور بہت دنیا کے انسٹرومنٹس ہیں جن کی الگ ہسٹری ہے, تو لیکن طبلے کا یہ ایک وہ ہے. اور اس کا بجانے کا طریقہ بھی کہ آپ نے زمین پہ بیٹھ کے اس کو بجانا ہے, کہ یہ ایک گراؤنڈنگ انسٹرومنٹ ہے. جیسے میرے استاد جی مجھے یہ بات کہتے تھے کہ جب تم مشہور ہو جاؤ گی تو یہ مت بھولنا کہ یہ زمین پہ بیٹھ کے کرنے کا کام ہے. تو یہ کچھ ایسی باتیں ہیں, میرے گوز بمز ہو رہے ہیں کہ انہوں نے طبلے کے بارے میں سکھائی. حالانکہ میں نے ان سے کم ٹائم سیکھا, اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ تم تو لڑکی ہو, تم کیا آ گئی ہو مجھ سے سیکھنے, یہ لمبا کام ہے, یہ ابھی تو تمہاری شادی وادی ہو جائے گی. تو انہوں نے مجھے 2-3 ایئرس سکھایا, لیکن انہوں نے مجھے جتنا سکھایا وہ میرے آج بھی میرے کام آتا ہے. اور اس کے علاوہ جو انہوں نے مجھے باتیں سکھائیں اور جو اپنے استاد اور سارے قصے سنائے, تو آئی تھنک وہ بہت اس سے مجھے پتہ چلا کہ واؤ, لائک طبلہ از سم تھنگ, اٹس ویری اسپرچول. باقاعدہ اس کے قاعدے ہوتے ہیں, آپ کو یاد کرنا ہوتا ہے وہ, اور وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی کا بھی کام ہے. اچھا, بڑے کنیکشنس کی جب بات ہو رہی ہے, اور انٹرسٹنگلی ہم جب یہ کانورزیشن ریکارڈ کر رہے ہیں, سو جسٹ اے فیو ڈیز ویکس اگو وی لاسٹ ون آف دا استاد ذاکر حسین کی اگر بات کی جائے. اور ان کے بھی والد کیونکہ طبلہ نواز تھے, تو انہوں نے ایک قصہ سنایا, اینڈ سم ہاؤ اٹ پاپڈ اپ آن مائی ریلز. ویرو ان کا کہنا تھا کہ وین ہی واز بورن, تو ان کے والد نے ان کے کان میں جیسے کہتے ہیں نا کہ راگ گایا, اور انہوں نے کہا دیز آر مائی پریئرز, بیکاز وہی آپ جو بات کر رہی ہیں کہ قواعد اور اس کے اوپر جتنی آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے, جتنا عرصہ آپ اس پہ کام کرتے ہیں. بٹ ٹیل می فرام دا بگننگ کہ ساؤتھ کوریا, یونیورسٹی آف ٹیکسس ہیپنڈ مچ لیٹر. اس سے پہلے ہاؤ اینڈ وین ڈڈ یو ڈیزائر ٹو بیکم اے پرکشنسٹ؟ نیسکیفے بیسمنٹ کیسے ہوا, یعنی کالنگ کیا تھی, ہاؤ ڈڈ یو اینڈ اپ ہیئر؟ So basically I went to Lahore to study fashion and design. لاہور میں جانے کے بعد مجھے فیل ہوا کہ یہ میں نے کیا ڈیسیژن لے لیا ہے, اکیلے اور ہاسٹل لائف, اینڈ آئی ایم دا اونلی کراچی آئٹ. اینڈ اچھا, اس زمانے میں ہوتا بھی بہت تھا, آج بھی کرتے ہیں, لیکن آج اتنا زیادہ یہ کول ڈبیٹ نہیں رہی. لیکن کراچی ورسز لاہور, ابھی کسی نے مجھے ریسنٹلی بولا کہ یار لاہور والوں کو کراچی والے پروجیکٹس نہیں دیتے, کیا یہ اینیموسٹی ہے, اور وہاں جا کے تم نے کیا محسوس کیا؟ یہ ہے, اور اس کی وجہ سے میں نے اپنے یونیورسٹی میں بہت زیادہ بلینگ فیس کی, بہت زیادہ, just because I was from Karachi, just because I was a little, different. And of course کراچی ابھی بھی تیز ہے ہر چیز میں, اب تو خیر لاہور بھی بہت زیادہ ڈیولپڈ ہو گیا, لیکن وہ ٹائم بہت زیادہ بلینگ تھا میری ٹیچرس کی طرف سے, اینڈ آئی گاٹ ریئلی ڈپریسڈ کہ میں کیا کروں. اینڈ I'm like a misfit in my house, and I'm like a misfit in this university, and I think I'm a misfit in this whole world, like that teenage wala jo phase hota hai.
اینڈ دین مائی فرینڈس دے ٹولڈ می کہ یار ہم ایک میوزک سوسائٹی بنا رہے ہیں, وائی ڈونٹ یو جوائن دس. تو میں نے بولا یہ اچھا طریقہ ہے ٹائم پاس کرنے کا, پھر دے گاٹ می اے لٹل تم کناری لائک اے اسمال انسٹرومنٹ, اندرون شہر سے ہم نے جا کے خریدا اور اس وقت 1000 روپے کا تھا. پھر وہ ہم نے میوزک سوسائٹی میں بجانا شروع کیا, اینڈ آئی واز لائک اوکے مطلب میں صحیح بجا رہی ہوں. سب نے بولا صحیح بج رہا ہے, مطلب تم کہیں آؤٹ نہیں ہو رہی ہے, تم میں یہ سینس ہے. تو بس میں نے وہ کرنا شروع کیا, اینڈ آئی فاؤنڈ اٹ ویری ریلیکسنگ. مجھے یہ لگا کہ جو انرجی میرے اندر جمع ہو رہی ہے, ایگریشن یا سالیٹیوڈ یا لونلینس, وہ میرا ایک بہت اچھے تھرو چینلائز ہو رہا ہے. ایک آؤٹ لیٹ مل گئی آپ کو, یا آئی ایم ٹیکنگ اٹ آؤٹ, اور سیلف ایکسپریشن بھی مل گیا ایک طرح سے. آئی ایم ٹیکنگ اٹ آؤٹ. ایک تو دوستوں کے ساتھ میوزک بجا کے, اس کے بعد پھر ہاسٹل میں روم میں آ کے آئی وڈ پلے اینی سانگ. ہاں, حالانکہ مجھے کچھ نہیں پتا کہ میوزک کیا ہے, بس میں نے کوئی بھی گانا لگایا اور اس کے اوپر آنکھیں بند کر کے بس میں بجا رہی ہوں. آئی ایم فیلنگ سو ریلیکس, آئی ایم لائک 2-3 گھنٹے, اور میں فیل کر رہی ہوں یار آئی ایم فیلنگ سو فائن, لائک دیر از سم تھنگ اباؤٹ اٹ. بس پھر مجھے اسی وقت سے تھوڑا سا فیل ہونا شروع ہوا کہ آئی ایم کنیکٹیڈ ٹو دس انسٹرومنٹ اینڈ دیر از سم تھنگ اباؤٹ اٹ. واٹ واز دیٹ کنیکشن لائک؟ جیسے اگر کبھی ایکسپلین کرنا چاہو, ایک دھن انسان کو کسی بھی چیز کی اگر لگ جائے, جیسے جو لوگ میں کبھی کبھار دیکھتی ہوں آرکیٹیکٹس کو, دے کین اسپینڈ آورز اسپینٹ آن میکنگ دیئر میپس اینڈ کریکٹنگ تھنگس. اسی طرح اگر آپ کسی اکاؤنٹنٹ یا فائنینشیل پرسن کو دیکھیں, وہ نمبرز کرنچ کرتا رہے گا. اس کو کیسے ایکسپلین کرو گی الفاظ میں؟ یہ اس کے بعد سدرا مجھے پتہ چلا کہ ہر جمعرات کو شاہ جمال پہ ایک مزار ہے لاہور میں, وہاں پپو سائیں ڈھول بجاتے ہیں. یس, اور وہ ایک فری سیلیبریشن ہے بابا شاہ جمال کی, جہاں پہ 6 ڈھول والے ڈھول بجاتے ہیں انکلوڈنگ پپو سائیں اینڈ ہز اسٹوڈنٹس, اور وہاں پہ فل دھمال ہوتا ہے. میں نے وہاں جانا شروع کر دیا, اور میں اتنی انٹو دیٹ اسٹیٹ ہو گئی کہ میں نے اکیلے رکشے میں بیٹھ کے ادھر جانا شروع کر دیا. اور you were not scared? نو. واو. اور جب میں زمین پہ بیٹھتی تھی اور جب مجھے ان کے پاؤں کی وائبریشنس فیل ہوتی تھیں جو گھوم رہے ہوتے تھے, اور استاد اللہ ان کو جنت نصیب کرے, پپو سائیں کا جب ڈھول بجتا تھا, تو مجھے نہیں پتا کہ وہ ایک اتنی, مجھے نہیں پتا اس کو الفاظوں میں کیسے بیان کروں, لیکن وہ ایک سینس آف فریڈم تھی. وہ ایک سینس آف فریڈم تھی کہ میں آزاد ہوں, اور جیسے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا, اور میں بس, میرے ساری پریشانیاں سب ختم ہو گئی ہیں, اور میں اکیلی نہیں ہوں. میرے ساتھ یہ پورا کچھ ہے, اور میں اس کو فیل کر رہی ہوں. لائک دا ہول یونیورس از ود می, لائک آئی ایم فیلنگ دا ردم آف دا یونیورس, the connection with the universe. دا کنیکشن ود دا یونیورس, کہ آپ کی دل کی دھڑکن بھی آپ کو اچانک فیل ہونے لگ گئی, آپ کے ایموشنس بھی ایک دم سے وہ ہو رہے ہیں, آپ رو بھی رہے ہیں, ہنس بھی رہے ہیں. اور میں نے یہ ایکسپیرئنس کیا ہے وہاں پہ, اور میں نے بولا یہی ہے, آئی تھنک دس از سم تھنگ آئی کانٹ ایکسپریس ان ورڈس, بٹ آئی وانٹ ٹو ڈو دس. اس وقت پھر میرا بہت اچھا فرینڈ ہے سکلین, استاد پپو سائیں کے ساتھ وہ دربوکا بجاتا تھا. میں نے پورا دماغ میں پلان بنایا کہ میں ایکٹنگ کروں گی کہ میں فارینر ہوں, اور میں اس کے پاس جاؤں گی اور میں بولوں گی کہ مجھے تم لوگ کے ساتھ بجانا ہے. اور مجھے نہیں پتہ یہ ہمت میرے اندر کہاں سے آئی, حالانکہ اس وقت مجھے کچھ بجانا نہیں آتا تھا, اور وہ بڑے استاد جی تھے جو کہ طبلے کے بول اور تہائیاں اور پتہ نہیں کیا کیا بجا رہے تھے وہ, جو کہ مجھے نہیں پتہ, اس وقت کچھ نہیں پتہ. لیکن مجھے نہیں پتہ مجھے کیا ہوا, مجھے ڈر نہیں لگا, اور میں سکلین کے پاس گئی, اور سکلین کو میں نے انگلش میں بولا کہ آئی ایم فرام اسپین اینڈ آئی وانٹ ٹو پلے ود یو گائز, اینڈ ہی واز لائک یا اوکے ٹھیک ہے, یو کم نیکسٹ ویک ود یور ڈرم, اوکے. میں نے بولا یس اوکے, اور میں ہاسٹل آئی ہوں, اینڈ آئی واز لائک او مائی گاڈ آئی ول پلے ود دیم, یہ کیا مطلب یہ کیا ہو رہا ہے. سدھا یو وونٹ بلیو, نیکسٹ تھرسڈے میں نے اپنا دوپٹے اوڑھے ہیں, میں نے وہ اپنا چھوٹا سا 1000 روپے والی تم کناری لی ہے, اور میں چلی گئی ہوں وہاں پہ. یہ ہسٹری میں اس مزار پہ نہیں ہوا کہ کسی عورت نے وہاں پہ ڈرم بجایا ہو, ٹھیک ہے. پہلے تو پپو سائیں نے اناؤنسمنٹ کی نا کہ پنجابی میں, مجھے پنجابی نہیں آتی, کہ ساری بہن ہے اور پتہ نہیں کہاں سے آئی ہے یہ, اور میں ایسے ہوں کہ مجھے سمجھ میں آ رہا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے, میں اپنی ہنسی روک رہی ہوں اور سارا کچھ ہو رہا ہے. اور مجھے پھر انہوں نے بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی, سب تو کھڑے ہو کے بجاتے تھے, انہوں نے مجھے پھر پیپسی کا کریٹ لا کے دیا کہ اس پہ بیٹھ جاؤ نا, سٹ آن دس سٹ آن. میں دیکھا, بس میں نے جوتے اتارے اپنے, میں اس پیپسی کے کریٹ پہ بیٹھ گئی. انہوں نے بس یہ بولا کہ کوئی ویڈیو نہیں بنائے گا, کیونکہ یہ ایسا نہیں ہوا ہے کہ کوئی عورت آ کے بجائے, لیکن میرے پاس صرف ایک پکچر ہے
جو کہ سکلین کی کسی فرینڈ نے لی تھی اس ٹائم پہ, اور وہ بس وہ ایک پکچر ہے میرے پاس کہ میں بس آنکھیں بند کر کے ایسے بجا رہی ہوں, سکلین میرے برابر میں, اور میں پیپسی کے کریٹ پہ بیٹھی ہوئی ہوں, اور پیچھے ایک ہجوم ہے مردوں کا, ادھر کوئی عورت نہیں تھی. اور سدھا میں نہیں بتا سکتی کہ وہ میرا لائف چینجنگ ایکسپیرینس تھا. مجھے نہیں پتا میں نے کیا بجایا ہے, مجھے نہیں پتا کیا ہوا ہے اس رات. اور جب میں ہاسٹل آئی ہوں واپس, میرے ہاتھ اتنے موٹے موٹے ہوئے ہوئے اور نیل پڑے ہوئے میرے ہاتھوں میں کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے اپنا کیا نکالا ہے ادھر, غصہ نکالا ہے یا خوشی نکالی ہے, یا روئی بھی ہوں میں بیچ میں, ہنسی بھی ہوں, اور بس میں نے اس کو لیٹ آؤٹ کیا ہے. اور جب میں واپس آئی میں نے بولا واو. What was the feedback? آپ کو کیا کہا پپو سائی نے, اور اس کی کچھ ریکلیکشن ہے اس ایکسپیرینس کی؟ بس انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا, اور انہوں نے مجھے کندھے پہ ہاتھ رکھا, انہوں نے مجھے لسی پلائی, اور اس کے بعد انہوں نے میری مہمان نوازی کی, دعائیں دی انہوں نے مجھے پنجابی میں, جو میری پنجابی اتنی اچھی نہیں ہے, اور میں چلی گئی. اس کے بعد پھر میں نے سکلین کو بتایا کہ آئی ایم ناٹ اسپینش, آئی ایم پاکستانی. اچھا, یہ سکلین کو بھی نہیں پتا تھا؟ وہ اچھا, اس کے بعد آپ کی دوستی ہوئی ہے؟ ہاں, میں نے کہا یہ پہلے پورا میں ایک گیم کر لوں, میں بجا لوں اس جگہ پہ ان لوگوں کے ساتھ. But you know what it brings to my mind? مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ the universe favors the bold. You just boldly wanted to go for it. یعنی آپ نے لحاظ نہیں کیا کہ یار یہ نہیں آتا, مجھے جھجکنا چاہیے, پتہ نہیں لوگ کیا سوچیں گے. اور اس ایکٹنگ پہ بھی نہیں کہ مجھے ایک گورے بننے کی ایکٹنگ کرنی پڑے گی. مطلب میں اب سوچتی ہوں کہ ہاؤ ڈیڈ آئی ڈو دیٹ, لائک یہ کیسے ہوا ہے. اس کے بعد جب میں نے سکلین کو بتایا ہے نا, سکلین اتنا ہنسا. اور وہ دن ہے, اور آج کا دن ہے سدرا, میں جب لاہور جاتی ہوں میں شاہجہاں ضرور جاتی ہوں. مطلب وہ ایک طرح سے میرا حاضری والا وہ ہو گیا. اب تو پپو سائی کے بیٹے بجاتے ہیں وہاں پہ, لیکن بس اس جگہ سے میری سمجھ لیں کہ وہ میری شاید شروعات تھی اس فیلنگ کی کہ دس از واٹ آئی وانٹ. How did Nescafe Basement happen? یہ بھی ایک اتفاق تھا, میری پوری زندگی ایک اتفاق رہی ہے. میں نے کچھ نہیں کیا. اور نیسکیفے بیسمنٹ اس طرح ہوا کہ 2012 میں جب میں گریجویٹ کرنے والی تھی 2013 میں, تو زلفی بھائی جو کہ اب کوک اسٹوڈیو پروڈیوس کر رہے ہیں, وہ اس وقت نیسکیفے بیسمنٹ پروڈیوس کر رہے تھے. اینڈ اٹ واز ہز آئیڈیا ٹو برنگ ینگ میوزیشنز, اور ان کے ساتھ کچھ کریٹیو وہ کریں گے, اور وہ یونیورسٹیز میں جا کے ہنٹ کرتے تھے انڈر گراؤنڈ میوزیشنز کو یا پیپل ہو, اینڈ یو ور آلریڈی پلینگ بائی دیٹ ٹائم. ہاں, بجا رہی تھی ود دا میوزک سوسائٹی. ہاں ٹھیک ہے. تو پروفیشنلی مجھے نہیں پتا تھا, لیکن میں کر رہی تھی یہ. تو اس کے بعد آڈیشنس ہمارے اسکول میں نہیں ہوئے, کیونکہ ہمارا اسکول بالکل بہت اسٹرکٹ تھا, حالانکہ فیشن اسکول تھا, لیکن اس ٹائم پہ بہت یہ تھا لمبی قمیض چھوٹی قمیض کیوں پہن کے آ گئیں, واپس ہاسٹل جائیں, بہت زیادہ. تو ہمارے اسکول میں اس کے آڈیشنس نہیں ہوئے. اینڈ آئی واز لائک یار یہ کیا ہو گیا, اپرچونیٹی مس ہو گئی. ہاں. پھر ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے ہی ایک ٹیچر ہیں, ان کے اسٹوڈیو میں ریہرسلز ہو رہی ہیں. آپ دیکھیں اللہ میاں کیسے راستے بناتا ہے. اوکے. اور انہوں نے بولا کہ بھائی ساری میوزک سوسائٹی کو میں وہاں لے کے جاتا ہوں. ہم 4-5 ہی لوگ تھے کہ وہاں پہ یہ کوئی ریہرسلز چل رہی ہیں نا. ہم چلے گئے سارے انسٹرومنٹس لے کے اپنے وہاں پہ کہ بھائی ہم جیم کریں گے, یہ وہ کچھ نہیں تو ہم پراپس بن جائیں گے, ہم پیچھے کسی فریم میں ہی آ جائیں گے. ہاں, یہ اس وقت ریہرسلز ہو رہی تھیں. خیر ہم گئے وہاں پہ, زلفی بھائی وہاں پہ جو اب ماشاء اللہ سے بیان بینڈ ہے وہ پورا نیسکیفے سے, نیسکیفے 1 میں ہم ساتھ تھے, اسفر, شاہ رخ, ہم سب ساتھ تھے. سوچ دا بینڈ, ربی, عدنان, دیٹ واز آور فرسٹ ٹائم ایٹ نیسکیفے سیزن 1. تو ہم سارے ینگسٹرس ادھر نا سارے وہ جیم کر رہے ہیں, بڑا انجوائے کر رہے ہیں سب کچھ. تو پھر زلفی بھائی نے مجھے کہا ایسا کرنا تم کل بھی آنا اپنا انسٹرومنٹ لے کے. تو میں نے بولا ہاں ٹھیک ہے. اور پھر میں اسی طرح بس میں آتی رہی, اور مجھے 1 مہینے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے, یہ ہے کیا. اور دوسرے بھائی نے کہا ویرو تمہیں نہیں پتا, یو ہیو بین سلیکٹڈ فار دس نیسکیفے سیزن 1. اینڈ آئی ایم لائک ریئلی, لائک واٹ ایم آئی سپوز ٹو ڈو ان دس, یہ مطلب اس میں کیا کرنا ہے. اور انہوں نے مجھے پورا ایکسپلین کیا کہ دیکھو ہم ریہرسلس کر رہے ہیں اور یہ آن ایئر ہوگا اور سارا کچھ. دیٹ واز مائی ٹرننگ پوائنٹ. اور وہ مجھے نہیں پتا میں نے کیسے مینیج کیا. سدرا صبح سے لے کے شام تک یونیورسٹی ہوتی تھی, اس کے بعد میں بس ہاسٹل آتی تھی, بیگ رکھتی تھی, انسٹرومنٹ اٹھاتی تھی اور سیدھا ریہرسلس پہ جاتی تھی. اور پھر اس کے بعد شوٹس ہوئی ہماری. اور زلفی بھائی نے پھر مجھے بتایا کہ دیکھو میٹرونوم کے ساتھ پریکٹس کرو. تو مجھے یہ ٹرمس کچھ بھی نہیں پتہ تھیں. اور بس وہاں سے جب وہ ریلیز ہوا اور اس کا فیڈ بیک ملا, اور وہ پورا ایکسپیرینس, اور اس ٹائم پہ ایز اے اسٹوڈنٹ جب تھوڑے سے پیسے ملے
تو میں نے بولا واو لائک. اچھا اس سے پہلے پیسوں کی بھی بات نہیں ہوئی تھی اور تم نے شاید سوچا بھی نہیں تھا, you were just following the passion for it. مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ مطلب مجھے اس وقت کوئی سینس نہیں تھی کہ اس چیز کے کوئی پیسے بھی ہوتے ہیں یا کیا ہے, مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کیا ہے. اور انہوں نے بولا یہ آپ کا کانٹریکٹ, مجھے نہیں پتا کانٹریکٹ, مطلب اس ٹائم پہ مجھے اس چیز کی کوئی سینس نہیں تھی, اور جو بھی تھا میں نے بولا ٹھیک ہے. اچھا فیشن کی پڑھائی چل رہی تھی اور ساتھ ساتھ میوزک چل رہا تھا. بالکل. Did you ever come to a point where you had to choose between the two? Of course you chose music. بالکل. لیکن کسی نے یہ سوال سامنے رکھا تھا؟ بالکل. جب میں گریجویٹ کر کے آئی اور سیزن 1 ریلیز ہو گیا, ترقی ہو گئی, ہم بہت اچھا ہمارا وہ سب کچھ گیا, مشہور بھی ہو گئے, تھوڑا سا بہت ایکسائٹمنٹ تھی. پھر میں نے سوچا کہ میں اپنے اس کو پروفیشنلی کنٹینیو کروں. مجھے زلفی بھائی نے بولا آئی تھنک یو شوڈ گو فار اٹ, یو ہیو اٹ ان یو. تو انہوں نے مجھے ایک بہت بڑا, آج بھی ان کا ہاتھ ہے میرے اس مجھے راستے پہ لے جانے کے لیے. پھر میں جب کراچی آئی تو میں نے سب سے پہلے جاب ڈھونڈی, اور میں نے پہلے سونیا باٹلا کے پاس کام کیا, اور پھر وہاں سے میں نے انٹرنشپ کر کے میں نے ماہین خان کے پاس کام کیا, اور وہاں میں نے پھر نیپا میں ایڈمیشن لے لیا. ابھی تک مجھے نہیں پتہ تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے, بٹ مجھے یہ پتہ تھا کہ مجھے ڈرمز بجانا ہے. صحیح. ہینڈ ڈرمز, ہینڈ پرکشنز. تو میں نے کہا طبلہ ہی ہے ایک جو ہاتھوں سے بج رہا ہے. تو پھر میں نے نیپا میں ایڈمیشن لے لیا. اب ہو گیا اگین میرا وہی روٹین کہ صبح 9 to 5 جاب, اور اس کے بعد رکشے میں بیٹھ کے طبلے اٹھا کے سیدھا نیپا. 1 سال گزر گیا. ماہین نے مجھے ایک دن بلایا, کبھی میری حالت خراب ہو رہی, کبھی میں تھکی ہوئی, میرے ہاتھ سوجے ہوئے پریکٹس کر کر کے. ایک دن انہوں نے مجھے بلایا ماہین نے, اور ماہین نے مجھے بولا ابھی دس از انف. وہ ڈانٹتی بھی ہیں, آپ کو پتہ ہے ماہین بالکل ایک مدرلی فگر ہے. دس از انف. میں نے بولا ڈیڈ آئی ڈو سم تھنگ رانگ؟ اینڈ شی از لائک نو یو آر ڈوئنگ سم تھنگ رانگ وتھ یور لائف. اینڈ آئی ایم لائک واٹ, یو کانٹ یو نو پٹ 2 legs ان ون تھنگ. آپ کو ایک ٹانگ ادھر, آپ کی ایک ٹانگ ادھر ہے, 2 کشتیوں میں ایک ساتھ سوار نہیں ہو ہو سکتے. ہاں, تو آپ کو جو ہے ایک چیز چوز کرنی ہے. صحیح. تو میں نے بولا ماہین پھر میں مطلب میری سیلری وہ نیپا میں جاتی ہے, میرے انسٹرومنٹس, میرا سارا کچھ ایک پورا سائیکل ہے. کہتی ہیں اس سے کچھ نہیں ہوتا, ابھی بتاؤ تمہیں میوزک کرنا ہے یا فیشن کرنا ہے؟ میں نے کہا میوزک. بس میں ابھی تم کل سے نہیں آ رہی. میں نے بولا آر یو سیریس؟ ہاں تم کل سے نہیں آ رہی. میں نے بولا ٹھیک ہے. اور شاید وہ میری خوشی کا سب سے مطلب You felt free. I felt so much free. You are absolutely right. کبھی کبھار جب we are lacking the courage to make the right decision for ourselves, the universe will push you. And in that case, she was like a fairy godmother for you. بالکل. ہے نا. اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ نیپا میں آپ فل ٹائم پڑھ رہے تھے, کوک اسٹوڈیو بیکاز آف زلفی اگین when he was doing کوک اسٹوڈیو, is that how it happened? نہیں, پھر نیپا میں پڑھتے ہی ہوئے مجھے ساؤتھ کوریا میں پہلی اسکالرشپ ملی 2015 میں. اینڈ اگین آئی واز دا اونلی فیمیل انسٹرومنٹلسٹ گاٹ سلیکٹڈ فار دس اسکالرشپ. 1 سال میں وہاں رہی, اور وہاں پہ ہم نے کورین لینگویج سیکھی اور کورین ٹریڈیشنل ڈرمس ہم نے سیکھے. تو 1 سال. ہاں. اچھا اس وقت تک فیملی گیو اپ کر چکی تھی؟ فیملی نے پوچھنا, سوچنا, ڈانٹنا, روکنا سب چھوڑ دیا تھا؟ فیملی کو پہلے ہی پتا تھا کہ اگر اس کو کچھ بولا تو گھر میں پھڈا ہوگا, تو اس کو کچھ نہیں بولنا کیونکہ پھر وہی سوال آئے گا کہ کیوں میں کر تو رہی ہوں, اس میں غلط کیا ہے, اس میں غلط کیا ہے. مطلب ہر کوئی کہ نہیں ہمارے یہاں نہیں ہوتا, یہ لڑکیوں کا کام نہیں ہے, یا یہ نہیں اچھا کام, اور یہ تم کن مراسی والے کاموں میں پڑ گئی ہو. حالانکہ مراسی ایک اردو کا لفظ ہے کہ کوئی وراثت میں اپنے ساتھ کوئی چیز لے کے آئے, اور اسپیشلی گانا بجانا انہیرٹ کیا آپ نے, وہ مراسی ہوتا ہے. لیکن ہمارے یہاں ایز اے گالی اس کو لیا جاتا ہے, کیا ہے یہ تو مراسی ہے. تو ہمارے گھر میں تو بہت ہی برا اس کو بولا گیا کہ بھائی یہ برا. سب سے زیادہ پریشر کس کی طرف سے آیا, کلوز فیملی یا ایکسٹینڈیڈ فیملی؟ آلویز ایکسٹینڈیڈ فیملی کا ہی ہاتھ ہوتا ہے. کلوز فیملی تو میری امی خود اتنی شوقین ہے میوزک کی, اور ابو بھی, تو انہوں نے اتنا پریشر نہیں کیا. لیکن بس وہ جو باہر سے آوازیں آ رہی تھیں کہ نہیں اتنا تم نے بچی کو پڑھایا, اکیلے رہ کے آئی, اور ہاسٹل, اور اب دیکھو کچھ بھی نہیں کر رہی, نہ کما رہی ہے, نہ کہیں جاب کر رہی ہے, یہ کس کام میں لگ گئی ہے سارا کچھ نا. پھر جب مجھے فرسٹ میرا یہ انٹرنیشنل ٹرپ تھا, جب مجھے اسکالرشپ ملی تو سارے ایسے ہو گئے کہ اوکے لائک یہ کچھ سیریس ہو رہا ہے, یہ کچھ سیریس ہو رہا ہے, اور یہ کچھ ہو رہا ہے. پھر گھر والے بھی تھوڑے وہ ہو گئے کہ نہیں یہ کچھ ہونے لگ رہا ہے اس کی زندگی کے ساتھ. پھر میں وہاں سے جب پڑھ کے واپس آئی, پھر نیسکیفے مجھے 5 ملا, تو پھر میں نے نیسکیفے 5 کیا زلفی بھائی کے ساتھ, سیزن 5 کیا. اور اس کے بعد پھر مجھے نیپا کے ہی تھرو دوبارہ اسکالرشپ ملی یونیورسٹی آف ٹیکسس میں. اف آئی مے سیگوے, سیزن 1 اور سیزن 5 اس وقت تک ویرو بالکل ٹرانسفارم ہو چکی تھی. بالکل.
تو ان دونوں سیزنس کا فرق کیا تھا آپ کے لیے, دا ایکسپیرئنس آف اٹ؟ پہلے کہا نا کہ نہ کانٹریکٹ کا پتہ تھا, بلکہ یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہم سلیکٹ ہو گئے, مہینے سے ایسے ہی جا رہے تھے شغل میں. بالکل. تو سیزن 1 اینڈ سیزن 5 یور فرام یور پرسپیکٹیو. سیزن 1 زلفی بھائی واز ٹیلنگ می کہ تم نے ایسے کرنا ہے اور میٹرونوم کے ساتھ پریکٹس کرو, ٹیمپو میں رہو اور سارا کچھ. سیزن 5 I was sharing my experience with him and I think that was very beautiful for both of us, کیونکہ ان کی وجہ سے میں نے میوزک شروع کیا تھا, ایک پش مجھے ان سے ملا تھا, اور جب انہوں نے یہ چینج دیکھا کہ اوکے ناؤ شی نوز کہ now she is confident, now she is blooming, now she has an input. بالکل. اور یہ input کیسا ہوتا تھا؟ کریٹیو ڈفرینسز ہوتے ہیں تمہارے بجانے کے دوران, جام کرنے کے؟ بالکل ہوتے ہیں, لیکن وہ بہت ہیلدی ہوتے ہیں. اٹ ڈپینڈس کہ آپ کس کے ساتھ کام کر رہے ہیں. بعض دفعہ وہ ہیلدی نہیں ہوتے اور وہ بہت دفعہ ایک پریشر میں چینج ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ ایک میل فیمیل والے اس میں بھی چینج ہو جاتے ہیں. I wanted to get to that because as a percussionist, as an instrumentalist, you're primarily always surrounded by men. اور آپ کئی ایسی سچویشنس میں ہوتے ہو ویرو جس میں you're the only woman there. بالکل. اپنی بات منوانا, ہینڈل کرنا, ان کے ساتھ کام کرنا کتنا مشکل یا آسان ہے؟ یہ سیدھا یہ مشکل ہے, یہ مشکل ہے. شروع میں اور زیادہ مشکل تھا کیونکہ ڈر لگا رہتا تھا ہر وقت کہ یہ سارے مجھ سے سینئر ہیں, یا یہ ان کو میں کچھ بول دوں گی تو پھر یہ کچھ اس طریقے سے نہ ہو جائیں. لیکن میرے ساتھ لک ایسی تھی کہ میں نے ہمیشہ سے زلفی بھائی کی ٹیم کے ساتھ کام کیا ہے, تو وہ بہت سپورٹنگ رہے ہیں اس سینس میں. تو ہمارے ہمیشہ کریٹیو ڈفرینسز ہیلدی ہوتے تھے. مطلب اگر میں ان کو بولتی تھی کہ نہیں مجھے یہ فیل آ رہی ہے کہ ادھر یہ بجانا چاہیے, تو وہ ہنستے تھے اور مطلب وہ کہتے تھے اچھا ٹھیک ہے یہ کر لو. اور میں ان کو بتاتی تھی کہ یہ انسٹرومنٹ آیا ہے اور اس کو منگوائیں, اس کو آن لائن. مطلب وی ووڈ آلویز اپ ٹل ناؤ وی شیئر ڈفرینٹ انسٹرومنٹس, ڈفرینٹ آئیڈیاز, ڈفرینٹ انسٹرومنٹلسٹ کہ یہ دیکھیں یہ کیا کر رہا ہے یا اس طریقے سے. لیکن اوور آل بہت ٹف ہے سدھا, کیونکہ ایک تو یہ کہ قدرتی طور پہ ایک انوائرمنٹ بہت زیادہ میسکلن ہوا ہے, تو آپ اپنی فیمینٹی ادھر رکھ نہیں پاتے ہیں. you end up being a masculine yourself. But that's a good part. That's a creative, healthy banter kind of a part. Yeah. Lekin just having men around you, being a woman, does that make you, more masculine? It happens. اور یہ اب جا کے مطلب I think یہ چلتا ہی رہے گا کہ you have to remind yourself and you have to tap into your feminine energy again and again because you're always surrounded with so many men. آپ کی باڈی لینگویج, آپ کی لینگویج سب ایسی رہ جاتی ہے. مطلب آپ 15 لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ان کے ابے یہ وہ چل رہا ہے, حالانکہ شکر ہے کہ اس طرح کا وہ نہیں ہوتا. پھر ایک ہفتے بعد آپ بھی ابے اس میں اور تالیاں مار رہے ہیں اس طرح کے اس میں, اور پھر آپ بولتے ہیں ہیلو ایکسکیوز می, لائک نو I have to come back, like tap into again and again, remind yourself to come back to your feminine energy, which is a struggle. کیونکہ پھر لوگ بھی آپ کو پھر اسی طرح ٹریٹ کرنے لگ جاتے ہیں, اور آپ کو اپنی اسپیس بنانا بہت مشکل ہے ایسے انوائرمنٹ میں. اینڈ یو آر کانشیسلی چوزنگ اے پاتھ وچ از لیس ٹریولڈ, کیونکہ عام طور پہ چلیں اگر خواتین یا لڑکیاں پاکستان میں میوزک پرسو کرتی بھی ہیں, سو دے ٹینڈ ٹو بیکم ووکلسٹ, دے لائک ٹو سنگ, یو آر این انسٹرومینٹلسٹ. بالکل. واٹ چیلنجز ڈڈ دیٹ برنگ؟ مجھے تو سب سے پہلے تو بہت لوگوں نے پریشرائز کیا کہ آپ اتنی پیاری ہیں, آپ سنگر کیوں نہیں بنتی, فرنٹ پہ آئیں, فرنٹ پہ. میں نے کہا مجھے سنگر نہیں بننا, میرے اندر سے نہیں آ رہا کچھ گانے کا. اور میں نے جو آپ کو بھی پہلے ایکسپیرینسز بتائے شاہ جمال کے اور سارے, میں نے کہا وہ جو میں نے ایک فریڈم ایکسپیرینس کیا ہے, کچھ لوگوں کو گا کے ہوتا ہے, لیکن مجھے اس طرح سے فیل ہو رہا ہے, تو میں یہ پریشر نہیں لے سکتی کہ آپ گائیں. ایک تو یہ کہ سیلف کویشچننگ بہت زیادہ ہوتی ہے. اگر باہر سے آپ کو دیکھنے میں لگتا ہے کہ ہاں یہی زندگی ہے, اس کے پیسے بھی مل رہے ہیں, بٹ یو آر کویشچننگ یور سیلف اگین اینڈ اگین, از دس رائٹ فار یو, از دس واٹ یو وانٹ ٹو ڈو. یا آپ کو کبھی سیلف اسٹیم کے ایشوز ہو جاتے ہیں کہ مطلب بوائز تو سارے مل رہے ہیں, آپس میں جیم کر رہے ہیں, پریکٹس بھی کر رہے ہیں, لیکن میرے پاس کوئی ہے ہی نہیں فیمیل جس کے ساتھ میں گرلز ہینگ آؤٹ ہو اور میں ان کے ساتھ جا کے بھی کچھ پریکٹس کروں یا کچھ کروں. تو وہ
بیچ میں ایسا لگتا تھا کہ میں بہت زیادہ لیگ کر رہی ہوں. اچھا ایک اور بھی چیز ہے نا, اس میں آپ کو کریئر پروگریشن کا بھی کچھ نہیں پتا. بالکل. اگر ہم بات کرتے ہیں لائم لائٹ کی, یا بیکمنگ اے برانڈ, بیکمنگ اے فیس, بیکمنگ اے سیلیبریٹڈ سنگر, اس کے لیے پھر بھی کریئر اپرچونیٹیز ہیں. لائک یو ول بیکم اے سینئر vocalist and you'll be remembered for melodies and songs that you've created. ہمارے یہاں میرے خیال میں خواتین کے لیے I can imagine کہ پریشر کئی گنا زیادہ ہے. But even the male instrumentalists, like even when you had people like Amir Zaki, who is, you know, who was gifted beyond words, ہمارے یہاں وہ اپریسیشن ہی نہیں ہے. اور وہ سدرا ابھی تک وہ ایک اسٹرگل ہے, اور شکر ہے کہ اب تھوڑے سے کچھ جو لوگ ہیں وہ اس کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ابھی تک یہ سینس نہیں آئی ہے کہ یو آر ورکنگ ایز اے ٹیم. ابھی تک انڈیویجولزم کا بہت زیادہ کانسیپٹ ہے, دیٹ دا سنگر ہو ایور اٹ از فیلز لائک دیٹ آئی ایم دا اونلی الون پرسن ان فرنٹ آف دا آئی ایم دا اسٹار. اچھا کیونکہ آپ نے کوک اسٹوڈیو, نیسکیفے بیسمنٹ اینڈ سم آف دا پیپل ہو آر ناؤ بگ اسٹارز, بگ نیمز, ان کے ساتھ شروعات کی, ان کے ایٹیٹیوڈ میں کوئی تبدیلی دیکھی ان یور جرنی آف 10 years کہ آپ کہیں او ہو مجھے پتا ہے تم نے شروع کیسے کیا تھا, آج پلیز یہ ٹینٹرمس نہ دکھاؤ, لیکن کیا ان میں تبدیلی آئی ہے؟ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, جن لوگوں نے اسکریچ سے اسٹارٹ کیا ہے نا, جن لوگوں کی میری جیسی اسٹوریز ہیں, جن لوگوں نے بہت محنت کی ہے, رکشوں میں بیٹھ کے گئے ہیں, بائکس پہ گٹارز لے کے گئے ہیں, ٹوٹ گئے ہیں, خود سے جوڑے ہیں, ان لوگوں میں یہ چینج نہیں آیا ہے. چاہے وہ اصفر بیان جنہوں نے میرے ساتھ کام شروع کیا نیسکیفے سیزن 1, چاہے وہ عدنان یا ربی ہوں سوچ, یا اور بھی, اور چاہے وہ زلفی بھائی ہمسیلف لائک ہی از پروڈیوسنگ کوک اسٹوڈیو ناؤ. یہ وہ بڑے بوڑھوں کی مثال ہے نا کہ خالی برتن بولتا ہے. تو یہ لوگ اتنے بھرے ہوئے ہیں کہ ان لوگوں کے ایٹیٹیوڈ میں کوئی چینج نہیں آیا آج بھی. لیکن افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اب جو نئے بچے آ رہے ہیں یا نئے لوگ آ رہے ہیں, اور جو انسٹاگرام یا کسی سوشل میڈیا کے تھرو اچانک سے فیمس ہو رہے ہیں, ان کا ایٹیٹیوڈ اتنا ڈفرینٹ ہے سدرا کہ بعض دفعہ ہمیں ان سے ایسے بات کرنی پڑتی ہے کہ یہ ہم سے کوئی کلیش نہ ہو جائے, پروٹوکال دینا پڑتا ہے. اچھا اس میں پوچھنا بھی آپ سے چاہ رہی تھی کہ ایک اسٹار میں جب میں آپ کی جرنی سن رہی ہوں, ویئر یو ہیو گون اینڈ یو اسٹڈیڈ میوزک, یو اسٹارٹڈ فرام گراؤنڈ زیرو, اس میں بہت ڈسپلن چاہیے. ٹھیک ہے, آپ نے جیسے خود کہا کہ پریکٹس کرتے تھے, ہاتھوں پہ نیل پڑ جاتے ہیں, ہاتھ سوج جاتے ہیں, لیکن اب ہمارے ملک میں جب ہم میوزیشنز یا اسٹارز کی بات کرتے ہیں, ان کے بارے میں تو مشہور ہے یہ لیٹ آئیں گے, یہ ریہرس نہیں کریں گے, یہ ریاض پتہ نہیں کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو یہ ڈسپلن کہاں چلا گیا؟ سیدھا مجھے ایسا لگتا ہے اگر آپ جو انٹرنیشنلی کام کر کے آتا ہے نا, ان کو پھر پتہ چلتا ہے کہ ٹائم از منی اصل میں, کیونکہ وہ لوگ پہلی بات دے ورک ایز اے ٹیم, دے ڈونٹ ورک ایز این انڈیویجول کہ اوہ سیلیبریٹی آ گیا تو یہ تو لیٹ آئیں گے, میوزیشینس 2 گھنٹے پہلے سے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے. یہاں پہ آئی تھنک اٹس مور آف اے سیلیبریٹی کلچر, جس کی وجہ سے ایکنالجمنٹ نہیں ہے میوزیشینس کو اور وہ رسپیکٹ نہیں ہے. تو یہ بات کو ریئلائز کرنا کہ اٹ از سو ڈس رسپیکٹفل ٹورڈز اے میوزیشین کہ آپ نے ان کو 2 گھنٹے پہلے بلا لیا ہے, اور سنگر جو ہیں وہ 2 گھنٹے بعد آ رہے ہیں, اور مطلب ان کو ایک الگ پروٹوکال مل رہی ہے, آپ کو ایک الگ پروٹوکال مل رہی ہے. I personally also don't like کہ sometimes ہمارے یہاں کے celebrated gifted musicians who may have been given state acknowledgements, ان کو ہم اوپننگ ایکٹس کرواتے ہیں. بالکل. اور مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ اگر ایک کارپوریٹ ایونٹ ہے, ان سے آپ نے پہلے اوپننگ ایکٹ کروایا, اس کے بعد the star of the show has to arrive, تو اس اوپننگ ایکٹ کے ساتھ ہی ڈنر بھی سرو کروا دیا. یعنی ایک طرف وہ بیچارے اپنا سازینہ بجا رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ پلیٹوں کی, ویٹرز کی کھڑکڑ پھڑ پڑ جا رہی ہے. And you it's disrespectful. It is. How does that make a musician feel, and why are they accepting such gigs? ایک تو یہ سیدھا بڑی گہری ایک گفتگو ہے یہ, اس لیے کیونکہ ایک تو یہاں پہ اس طریقے سے کام نہیں ہے. ٹھیک ہے, جیسے اگر آپ باہر جائیں تو ریسٹورینٹس میں, ویڈنگس پہ, ہاؤس گگس بہت زیادہ کامن ہے کہ بیک یارڈ میں کوئی ہاؤس گگ ہو رہی ہے, یا ویڈنگ میں ہو رہی ہے, یا ان ریسٹورینٹس میں ہو رہی ہے. یہاں پہ وہ کلچر نہیں ہے. یہاں پہ اب پہلے تو تھوڑا بہت بھی ہوتا تھا, اب وہ بھی فیسٹیولز بند ہو گئے ہیں حالات کی وجہ سے, تو لوگوں کے پاس کام نہیں ہے, اسپیشلی میوزیشینس کے پاس. تو ان کو جتنے بھی پیسوں میں کام مل رہے ہیں نا وہ کر رہے ہیں,
اور ایک بری بات یہ ہے سدھا کہ وہ اتنے امیون ہو چکے ہیں کہ آج بھی ایک سنگر اپنے بینڈ کو انٹروڈیوس نہیں کرواتا ہے اسٹیج پہ. اور یہ میری ایک اتنی بڑی جنگ ہے کیونکہ میں اب اس چیز کا فائدہ اٹھاتی ہوں کہ میں ایک خاتون ہوں, ایک لوتی, تو اب میں آئی کین بی ووکل اباؤٹ اٹ. پہلے And you make some noise about that. یا Yes. اینڈ آئی ہیو کہ مجھے اس چیز کا فائدہ ہے. اگر 10 لڑکوں میں ایک اکیلی لڑکی ہوں اور وہ بیچارے مروت میں نہیں بول پا رہے ہیں تو اب وہ مجھے آگے کر دیتے ہیں کہ ویرو تم بولو, ویرو تم بولو, اور میں بولتی ہوں کیونکہ یہ ایک بیسک ایتھکس ہیں آپ کے, یہ اسٹیج ایتھکس ہیں. یو آر ورکنگ ایز اے ٹیم. آپ کیسے بھول گئے اپنے بینڈ کو انٹروڈیوس کروانا؟ اور ان کے بغیر تو آپ بھی کچھ نہیں کر سکتے, یعنی you will not have the same effect, right? اس کا مطلب آپ نے ان کو تو اکنالجمنٹ نہیں دی, اس کا مطلب کہ وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے ہیں. تو اس لیے آج میوزیشین اتنے امیون ہو چکے ہیں اس بیہیویئر سے دیٹ دے ڈونٹ کیئر کہ ان کو کوئی انٹروڈیوس کروا رہا ہے یا نہیں کروا رہا, ان کو کتنے پیسے مل رہے ہیں, انہوں نے کیا پہنا ہوا ہے. لائک مائی اون کولیگس دے آر لائک ہاں یار میرے جوتے کون دیکھ رہے ہیں, اینڈ آئی ایم لائک پلیز اسٹاپ سیئنگ دیٹ. بیکاز آف دیٹ بیہیویئر اتنے وہ بیچارے یوز ٹو ہو گئے اس چیز کے, ایک طرح سے سیلف اسٹیم نیچے چلی گئی بہت زیادہ, کہ بس ہاں بجائیں گے ہمیں کون دیکھ رہا ہے. کیونکہ اب ان کو پتہ ہے کہ یہ ایک صدیوں سے یہ پیٹرن چلتا آ رہا ہے کہ ہمیں تو کوئی انٹروڈیوس ہی نہیں کروا رہا, ہمیں تو کوئی اکنالجمنٹ ہی نہیں مل رہی اسٹیج کی. تو یہ ایک آن گوئنگ جنگ ہے جو کہ آئی تھنک اب تھوڑا سا وقت کے ساتھ چینج ہو رہی ہے. کچھ جو اب نئے آرٹسٹ آ رہے ہیں, جو نئے سنگرز آ رہے ہیں, وہ دے آر بینگ ایتھیکل اباؤٹ اٹ کہ یار وی آر ورکنگ ایز اے ٹیم. تو یہ تھوڑا سا یہ ہیرارکی کم ہو رہی ہے. پھر پیمنٹ کا بھی کہ اف دا سنگر از چارجنگ لائک 200 1,000 روپیز تو آپ کو اس کا ایک چھوٹا سا بھی پرسنٹیج نہیں مل رہا, جسٹ بیکاز کہ نہیں یار یہی فیس ہے. اور یہ بڑے آرٹسٹ, بڑے سنگرس کی میں بات کر رہی ہوں کہ جو 1 کروڑ اور 2 کروڑ لیتے ہیں ایک شو کا, وہ اپنے اور وہ لیتے ہی یہ کہہ کر ہیں کہ دس انکلوڈز می اینڈ مائی انٹائر پارٹی, مائی انٹائر انٹوراج. اینڈ واٹ یو گیٹ 40,000 50,000 پر گگ. آج کے زمانے میں یہ کیا ہے سدھا؟ آپ مطلب یہ تو میری بلیوں کا خرچہ نہیں ہے, سیریسلی ان کا لٹر, ان کا کھانا, مرغی وغیرہ جو ریسکیو کی ہوئی ہے میں نے کیٹس, ان کا خرچہ نہیں ہے یہ مہینے کا. آپ ایک میوزیشین کو جو کہ بیچارہ اپنا گھر چلا رہا ہے, میرڈ ہے, بچوں والا ہے, آپ اس کو یہ پیسے دے رہے ہیں. بٹ میوزیشینس بھی مجبور ہیں یہ کرنے کے لیے کیونکہ اور کوئی گگس نہیں ہے. تو ابھی تک اس طرح کی کوئی ریولیوشن نہیں آئی ہے میوزیشینس کے لیے جس میں یہ ہو کہ یار یہ ان کی فیس ہے یا یہ ان کا پرسنٹیج ہے. پیرو ہاؤ ڈو دے میک دا اینڈز میٹ اگر اتنے کم پیسے ہیں اور یہ خود ہی سیلف کریٹڈ اپارتھائڈ ہے نا, یعنی آپ کا اپنا جو اسٹار سنگر ہے جو آپ کو اپنے ساتھ لے کر چل رہا ہے وہی آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, بالکل, کہ یہ کیسے اپنے خرچے پورے کرتے ہیں؟ یہ سدھا آپ کو پتہ ہے یہ تو ہمارے بڑے بڑے بیچارے جو ایکٹرز تھے, سنگرز تھے یا میوزیشینس تھے, ان کے بارے میں سننے کو آتا ہے اخباروں میں کہ یہ بیچارے ان کو کسی نے پوچھا نہیں, جھوپڑی میں ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اس طرح کا. یہ مجھے لگ رہا ہے جنریشنل چیز ہے جو کہ مجھے نہیں پتا کب ختم ہوگی, اور وہ بیچارے ہمارے میوزیشینس فائنینشلی ایکسپلائٹڈ ہیں بہت زیادہ, بہت زیادہ. ہر کوئی ڈبل جابس کرتا ہے, ہر کوئی سائڈ بزنس کر رہا ہے, ہر کسی نے کہیں نہ کہیں اپنے چھوٹا چھوٹا کوئی اپنے اس کا ذریعہ بنایا ہوا ہے اپنی انکم کا کہ ان کو اپنے گھر کو سپورٹ کرنا ہے. اور ان کو پتہ ہے کہ ایک ڈرمر نہیں ہے تو دوسرے کو بلا لیں گے, ایک کو اگر 50,000 مانگ رہا ہے اگلے کو ہم 30,000 میں بلا لیں گے, ویسے بھی مشہور تو ہے نہیں تو اس لیے ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس کو بلا رہے ہیں. تو بہت اس کا سیدھا اس کا تعلق ٹو بی آنیسٹ آپ کی دماغی کیفیت سے. لیکن مجھے بتاؤ گروئنگ اپ ان دا 90s اور ارلی 2000s میں ہم دیکھتے ہیں there was MTV پاکستان, there was Channel V پاکستان, اور ARY کا میوزک چینل, انڈس میوزک تھا. تو ان سب کی وجہ سے میں نے دیکھا ہے ایک پوری جنریشن ایٹ لیسٹ وی saw and that was the golden days of پاکستانی میوزک and pop music. بالکل تھی. لیکن اس وقت کوئی برانڈ انڈورسمنٹس نہیں ہوتی تھیں. آج میں پورا کریڈٹ دیتی ہوں نیسکیفے بیسمنٹ کو, ویلو کو, ٹو کوک اسٹوڈیو, لیکن انہوں نے کمرشل بینیفٹ دے کر میوزیشین بھی ایسا لگتا ہے they don't want to create until there'll be a sponsor, they don't want to create until somebody is paying them. تو پھر پیشن کہاں گیا؟ سدھا آئی تھنک اس کا تعلق فائنینسز سے ہے, کیونکہ ایک گانا پروڈیوس کرنے میں نا آپ کے اچھے خاصے پیسے لگ جاتے ہیں.
اگر ایک نیا سنگر ہے جس کو ایک ویڈیو بھی بنانی ہے اور گانا بھی ریکارڈ کروانا ہے, کسی اچھے پروڈیوسر کو بھی ہائر کرنا ہے, انسٹرومنٹلسٹ کو بھی ہائر کرنا ہے, تو اس میں اچھے خاصے پیسے لگ جاتے ہیں. پہلے یہ چینلز اسپانسر کرتے تھے تو یا ان ایک کا بجٹ دے دیتے تھے, ہاں کہ آپ چھوٹا موٹا ہی بالکل صحیح. یہ ہمارے پاس 2 لاکھ ہیں, اس میں آپ کو ہم گانا بھی چلا کے دیں گے, ویڈیو بھی بنا کے دیں گے, آپ کا CD بھی نکال کے دیں گے, سب کچھ ہوگا. تو میوزیشینس کو ایک فائدہ ہوتا تھا. اب وہ چینلس نہیں ہیں, اب ہمارے پاس برانڈز ہیں یہ کرنے کے لیے کہ ہم آپ کو اتنا بجٹ دے رہے ہیں, اس میں آپ کو یہ پورا شو تیار کرنا ہے, اس میں میوزیشینس کا بھی بجٹ ہے, اس میں آپ کی پروڈکشن کا بھی بجٹ ہے, اس میں آپ کی ساری چیزیں کور ہو جائیں گی. تو آئی تھنک یہ ایک طرح سے ہم مجبور ہیں یہ کرنے کے لیے. اپریسیشن ہے نہیں, اکنامک بینیفٹ ہے نہیں, کوئی تعلیمی ادارے جیسے آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا, آپ کوریا بھی گئے, آپ امریکہ بھی گئے, لیکن جو لوگ یہیں پہ میوزک کو پرسو کر رہے ہیں اپنے دل کے لیے, اپنے پیشن کے لیے, وہ کیسے آگے بڑھیں؟ اینڈ اف دے واچنگ یو رائٹ ناؤ, واٹس یور ایڈوائس ٹو دیم؟ آئی تھنک آج کل میں کہتی ہوں ہمارا ٹائم پھر بھی چلو اس وقت بھی یوٹیوب اور یہ چیزیں تھیں, لیکن اب جتنی ترقی سوشل میڈیا نے کر لی ہے نا, اب ہر چیز سوشل میڈیا پہ سدھا. آپ کو کچھ بھی سیکھنا ہے نا, پورے ٹیوٹوریلس یوٹیوب پہ ہیں. تو آئی تھنک دس جنریشن از ویری بلیسڈ, دے ہیو آن لائن ٹیچرس. آپ کو کسی سنگر, بڑے سے بڑا انسٹرومنٹلسٹ, وہ آپ کو آن لائن لیسنس دے سکتا ہے, اس کے سارے ٹیوٹوریلس یوٹیوب پہ موجود ہیں. تو آئی تھنک اس ٹائم پہ جب آپ CDs جمع کرتے تھے اور سنتے تھے اور ریوائنڈ کرتے تھے پھر سنتے تھے, اب وہ چیز ایزی ہو گئی ہے. آپ نے بس لکھا ہے اور آپ کے پاس پورا 2 گھنٹے کا لیسن آ گیا ہے کہ کیا کارڈز ہیں, ہاتھ کیسے رکھنا ہے, کیسے بجانا ہے, ساؤنڈ کیا ہے. تو آئی تھنک یو کین لرن اے لاٹ ایٹ دس ٹائم. مجھے بتاؤ, کبھی انڈیا جانے کا, وہاں کے لوگوں کے ساتھ کولیبریٹ کرنے کا, وہاں سیکھنے کا دل چاہتا ہے؟ بیکاز یو نو اٹس سو کلوز بائی اینڈ جسٹ اٹس اے ویری ڈفرنٹ لینس آف لوکنگ ایٹ دا کریٹو آرٹس, چاہے وہ سنیما ہو, چاہے وہ میوزک ہو. قدر بہت زیادہ ہے, عزت بہت زیادہ ہے, اپریسیشن اینڈ اکنامک بینیفٹس بھی ہیں. تو دل کرتا ہے جانے کا؟ ابھی ریسنٹلی ہم نے کوک اسٹوڈیو کا شو کیا تھا دبئی میں, اینڈ وی میٹ انکریڈیبل انڈینس اینڈ دیئر ویڈیوگرافی کی ٹیم پوری آئی ہوئی تھی, اینڈ دے ور ٹیلنگ اس کہ ہاؤ پیپل آر کریزی اباؤٹ پاکستانی میوزک اوور دیئر, کہ جس کی وجہ سے جو لوگ پہلے جا چکے ہیں اور تو ان سے بھی جو سننے کو ملا ہے کہ جہاں لوگ پاگل ہو جاتے ہیں وہاں پہ, تو آئی ووڈ ڈیفینیٹلی لو ٹو گو دیئر اینڈ ایکسپیرینس دیٹ, اینڈ اسپیشلی ووڈ لو ٹو میٹ فیمیل میوزیشینس جو کہ ہیں. میرا دنیا میں کہیں بھی جانے کی سب سے بڑی ایکسائٹمنٹ یہ ہوتی ہے کہ میں فیمیل میوزیشینس سے ملوں گی. ابھی ریسنٹلی 2 months ago I got selected for this exchange program جس کا نام ہے ون بیٹ, اور I am the only Pakistani who got selected. ورچوئل ہوا ہے اس کا آن لائن کووڈ کے ٹائم پہ, لیکن پاکستان سے کبھی کوئی نہیں گیا تھا. تو ان کا کافی لمبا پروسیس تھا, پورے سال کا, انہوں نے ہر چیز پوچھی سب کچھ, تو آئی گاٹ سلیکٹڈ فار دیٹ. تو اس پروگرام کا 1 مہینے کی تھی اور پھر اس کے بعد 3 مہینے میں وہاں رہی. اس پروگرام کی سب سے اچھی بات یہ تھی کہ اس میں 80% خواتین تھیں, اور ان کو دیکھ کے مجھے اتنی ایک انسپریشن ملی. ایجپٹ سے, کولمبیا سے, ارجنٹینا, افریقہ, اور وہ ایسی خواتین تھیں جن کو دیکھ کے بس میں آئی واز ان دس آ کہ واو, کہ یہ پروڈیوسرز ہیں اور انسٹرومنٹلسٹ ہیں, ٹریڈیشنل سنگرز ہیں, اور یہ ساری خواتین ہیں. پہلے نا مجھے ایسا لگتا ہے کہ تہذیب کا اور ایجوکیٹڈ ہونے کا, جیسے ہم کہتے ہیں نا تعلیم و تربیت, اس کا پیمانہ بہت مختلف تھا. آپ پرانی کتابیں اٹھا کے دیکھیں, چاہے وہ وکٹورین ایرا کی ہوں, چاہے ہمارے ساؤتھ ایشین کو اگر آپ کانٹیکس میں بھی دیکھتے ہیں, تو پیپل یوز ٹو سے کہ جی ایک خاتون ہے اگر, تو اس کو رنگ کرنا یعنی پینٹ کرنا آنا چاہیے, اس کو گنگنانا آنا چاہیے, پیپل شوڈ بی ایبل ٹو کیری اے ٹیون. یعنی مجھے یاد ہے کہ کسی نے کبھی کوٹ کیا تھا کہ غالب ہیڈ اے سیئنگ کہ آپ کو گانا اور گنتی اور یو نو یہ چیزیں آپ اپنی زبان میں کرتے ہیں, اٹس پارٹ آف یور, وہی ہم نے جیسے کہا کہ ٹریڈیشن اینڈ یور ہیریٹیج. اور گھر کی اگر بات کی جائے, شادی ہوتی تھی, لوگ ڈھولک بجاتے تھے. آج ہم یہ بات بھی پہلے کر رہے تھے کہ we did not think too much about it. It was just part of our celebration. کہ گھر میں ڈھولک آئے گی, لوگ بجائیں گے. اب بچے ہچکٹاتے ہیں, لڑکیاں شادی ہوتی ہے, ڈھولکی تو ہوتی ہے, ڈھولک نہیں بجتی. تو یہ ہم کھوتے جا رہے ہیں اس کو آہستہ آہستہ. آئی تھنک اس کو ہم
آج کل کی بچے اس کو مطلب لیڈ بیک اور بورنگ کلچرس کو کہہ رہے ہیں. کول نہیں ہے, اٹس ناٹ کول, یو نو, کہ ہمیں گانے لگا کے ڈانس کرنا, ڈانس پریکٹسز از مور کولر دین یو نو پلینگ اے ڈھولکی. Singing or playing is not cool, but dancing is cool. یا کہ وہ شادیوں میں پراپر مہینوں کی ڈانس پریکٹسز ہو رہی ہیں اور پورا خالا کہ دس واز نیور اے کلچر, یو نو, اسپیشلی فار وومن. تو گانے ہی گاتے تھے, بلکہ کہا جاتا تھا ڈھولک بجے گی تو پتہ چلے گا کہ گھر میں شادی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور گھروں سے آوازیں آتی تھی ڈھولک کی کہ اچھا ان کے گھر میں شادی ہو رہی ہے. I did not know how to play a dholak. I could only do the chamcha. But that also, like, I'm sure you would do it in a tempo, you know, that's inside us. But I'm just saying it seemed easier. اچھا چمچا بجا رہے تھے. لیکن okay, coming to something a little more personal. ہمارے یہاں خواتین کے لیے کوئی بھی ڈیسیجن دوہرا ڈیسیجن ہوتا ہے. اگر آپ نے کوئی پڑھائی کرنی ہے, اگر آپ نے باہر جانا ہے, تو کہیں نہ کہیں گھوم پھر کے ایک کیفیت کسی پہ طاری ہوگی جو پوچھے گا تو پھر شادی کیسے ہوگی اس کی. تو آئی ایم شیور کہ جب آپ میوزک پرسو کر رہی ہیں, you are working in an environment which is entirely male dominated. Were you asked this question? A lot of times. A lot of times. Up till now, of course, because ہمارے یہاں کلچر میں there is a certain age, اور اس کے بعد دے اسٹارٹ کالنگ یو دیٹ یو آر ایٹ دا رائپ ایج, ناٹ دا رائٹ بٹ دا رائپ ایج. اچھا, مزیدار یہ بات ہوتی ہے کہ اگر آپ 30 کراس کر جائیں تو اس کے بعد آپ سے یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ شادی کب کرو گے, اس سے پوچھا جاتا ہے شادی کیوں نہیں کی. نہیں شادی نہیں ہوئی تمہاری. دیر از اے ڈفرنس, یو نو, تمہاری شادی نہیں ہوئی. آلموسٹ لائک بلیمنگ کہ اچھا something is wrong. You know, almost like a pity کہ ہائے بیچاری کی شادی نہیں ہوئی ہے. And you're like, something bad happened. Like بیچاری, میرا منہ تو ہاتھ پاؤں بھی ٹھیک ہے, بیچاری میں بیچاری نہیں ہوں. تو یہ اتنا کلچرل فنومینن ایک ہے. اور but if you don't mind me asking, choosing to be a musician and especially an instrumentalist in Pakistan, did that impact your dating choices? یعنی کیا ہوا اس کے بعد آپ نے کسی کو اپروچ نہیں کیا کیونکہ آپ میوزک میں بہت محو تھیں, یا کوئی اور ڈر جاتا تھا کہ کوئی اور آگے نہیں آیا, یا why did things not happen, work out, what happened, if you want to talk about that? ایک تو میرا یہ تھا کہ I was very focused اس سینس میں, I was traveling a lot, اور ایک کے بعد ایک آ رہا ہے اور مجھے تو اس سے فرصت نہیں مل رہی تھی. ایک کے بعد ایک کیا آ رہا ہے؟ کام. کام آ رہا ہے, یہ صحیح ہے. لیکن ایک کے بعد اگر ایک بوائز بھی آ رہے ہیں, آپشنز بھی آ رہے ہیں, تو وہ انٹیمیڈیٹ ہو جاتا ہے. اوکے, ہاں, کیونکہ آئی تھنک ہمارا جو کلچر ہے نا سدرا, وہ ایک انڈیپینڈنٹ, یا انڈیپینڈنٹ بھی نہیں, ایک تھوڑی سی بولڈ خاتون کو جو ہے نا ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. وہ فوراً سے انٹیمیڈیٹ ہو جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں, یا ان کے اس میں آ جاتے ہیں کہ یہ اچھا ان کو تو بڑا شعور ہوگا, جو ایک ہمارا ٹپیکل مائنڈ سیٹ ہے اچھے پڑھے لکھے گھروں میں بھی. اچھا, جیسے کسی نے کہا نا کہ امریکہ میں اگر کسی بولڈ اور یو نو ڈیئرنگ ایمبیشیس خاتون کو آپ دیکھیں گے, او گاڈ شی از گاٹ اٹ ٹوگیدر, شی از ویری بولڈ اینڈ شی وانٹس ٹو ون دا ورلڈ. پاکستان میں کہتے ہیں ہم بڑی تیز ہے. ہاں بالکل بالکل ایسا ہی ہے کہ یہ تو پتہ نہیں بڑی تیز ہوگی. اور اس کو being a woman, how do you react or respond to بڑی تیز ہوگی؟ میں تو بولتی ہوں ہاں میں ہوں تیز, میں خود کہیں جا سکتی ہوں, میرے پاس پیسے ہیں, میں خود اپنی مرضی سے کچھ خرید سکتی ہوں, میں بہت تیز ہوں. نہیں, تیز کا مطلب کیا ہے ان کا؟ وہ تھوڑا ڈیروگیٹری انداز میں بولنا چاہتے ہیں. آئی تھنک وہ یہ کہ ایک تو یہ کہ ابھی تک سدرا انفارچونیٹلی ہماری 80% ہمارے لوگوں کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ لڑکی نہیں پڑھانی. کیوں؟ کیونکہ پھر اس کو سوال کرنے آ جائیں گے, اس کو پتہ چل جائے گا دنیا کے بارے میں. اور اب یہ ہو رہا ہے, وہ پڑھا تو نہیں رہے, لیکن اس وقت ہر ایک خاتون کا, لڑکی کا, چاہے وہ جہاں سے بھی بلانگ کرتی ہو, ٹک ٹاک یا انسٹاگرام تو ہے, اور وہ دنیا میں دیکھ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور ہم کس گاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو دے آر واچنگ ایوری تھنگ, جس سے کافی چیزیں چینج ہوئی ہیں, اور کافی سوالات وہ اب اٹھاتے ہیں کہ ہم یہ کیوں نہیں کر سکتے, یا ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے, یا ہم کیوں یہ کپڑے نہیں پہن سکتے, یا اس طرح کی چیزیں. لیکن جہاں اب جو پہلے بات کر رہی تھی اس سے یہ ہوا ہے کہ آئی تھنک میرے ایکسپیرئنس میں جتنے اگر کسی نے اپروچ کی ہے, ان کے لیے سب سے بڑا مشکل یہ ہوا ہے کہ تمہارا پروفیشن, یار یہ تمہارا پروفیشن گانے بجانے والا ہے. کسی آپشن نے کبھی یہ کہا کہ پک می لیو میوزک؟ یہ ہوا ہے یہ مشکل سوال آیا آپ کے سلیبس میں؟ بالکل ہوا ہے ایسا کہ دیکھو پھر تو آگے بچے ہو جائیں گے, اور یہ کیسے ہوگا, تو پھر تو مطلب یہ تو تمہارا شوق ہے, یہ تو شوق ہے, اور شوق تو کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے نا.
تو مجھے ان کو بہت انرجی ویسٹ کرنی پڑی ہے ایسے آپشنس کو سمجھانے میں کہ یہ میرا شوق نہیں، یہ میرا کام ہے، اب یہ میرا شوق بھی ہے، یہ میرا کام بھی ہے، یہ میری ارننگ بھی ہے، اس سے میں اپنے آپ کو سپورٹ کر رہی ہوں، اس سے میں اور 4 لوگوں کو بھی سپورٹ کر سکتی ہوں، اس سے میں بہت کچھ کر رہی ہوں. تو سب یہ سے صرف بڑھ کے یہ میری خوشی بھی ہے. بالکل بالکل. تو وہ خوشی تو ہمارے معاشرے میں تو عورت کی تو کوئی Accept ہی خوشی ہے خوشی ہی نہیں ہوتی نا. آپ خوش، بلکہ بری لگتی ہے خوش. اور بالکل یہ بہت اتنا ایک ڈلیما ہے نا سدھا. اور یہ اب میں نے گیو اپ کر دیا ہے اس چیز پہ. اور اب مجھ سے اگر لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی تمہاری شادی اور یہ وہ سارا کچھ، میں ہی صرف ان کو اپنی زندگی کی پوری رام کتھا سناتی ہوں. اور میں کہتی ہوں جب یہ سب چیزیں مجھے پلیٹ میں رکھ کے ملی ہے نا تو کوئی لڑکا بھی مجھے پلیٹ میں رکھ کے مل جائے گا، آپ لوگ ٹینشن نہیں لیں. اچانک ایسے ہی چلتے پھرتے. بالکل میں نے اللہ کو چھوڑ دیا کیونکہ یہ ڈپریس کرتی ہیں چیزیں. اینڈ آئی ہیو بن تھرو دیٹ. ایک پوائنٹ ایسا آیا کہ جس میں مجھے یہ تھا کہ یار ٹھیک ہے، پیسے بھی آ رہے ہیں، کام بھی مل رہا ہے، اور سب مجھے اب بولنا شروع کر دیا ہے کہ دیکھو اب تو تم سے چھوٹوں کی شادی ہو رہی ہے، اور اب تو تمہاری چھوٹی کزنس، اب تو کر لو، اب تو کر لو. اور اب میرے چھوٹے کزنس کی بھی شادی ہو گئی، ان کے بھی بچے ہو گئے، اینڈ آئی ایم دا اونلی جس کی شادی نہیں ہوئی ہے. تو اب وہ پورے خاندان کا ایک پریشر ہے کہ میں نے اب خاندان کی گیدرنگس میں جانا کم کر دیا ہے. کہ اب وہ ملتے یہ سوال نہیں ہوتا کہ یار ماشاء اللہ یو آر ڈوئنگ گڈ اور تم یو آر سکسیزفل. اب یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا مطلب گھر نہیں بس آنا، شادی نہیں کرنی. But it's such an irony. Like ہم کتنی talented, ambitious, amazing خواتین کو we make them feel small and we only feel کہ their existence is validated اگر ان کی شادی ہوئی ہے. اچھا مجھے ایک آخری سوال آپ سے کرنا ہے کہ you mentioned کہ there were times when this would become heavy on the heart, very naturally, very rightly, because you're human. آپ کی سیلف اسٹیم لو ہو جاتی ہے سدھا. نو میٹر آپ گھر سے باہر کچھ کر رہے ہوں، آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ہوں، لیکن جب آپ کے اپنے گھر والے، آپ کے اپنے خاندان والے، آپ کے اپنے فرینڈس آپ کو اس طرح سے دیکھنے لگ جائیں نا کہ ہے بیچاری کی نظر سے، آپ کا سارا کانفیڈنس، آپ کی ساری سیلف اسٹیم، آپ کا ساری پرسنالٹی جو ہے نا وہ خراب ہو جاتی ہے، زیرو ہو جاتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے. کیونکہ How did you deal with that? I'm still dealing with that actually. No, as in کہ جب وہ heaviness feel ہوتی ہے, but you have to remind yourself that I'm talented, I'm purposeful, میں زندگی میں کسی وجہ سے ہوں اور اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کچھ بڑا سوچا ہوگا. اس فیلنگ سے، اس ہیوینس سے نکلنے کے لیے ویرو کیا کرتی ہے؟ میں ایک تو ہمارے یہاں ریلیجس کہنے کا بھی کانسیپٹ اتنا ڈفرینٹ ہے کہ میں ریلیجس ہوں کہ وہ سب کو لگے گا کہ کوئی برقعے والی خاتون ہے ریلیجس، بٹ آئی ایم ویری ریلیجس اینڈ آئی ایم اے ٹرو بلیور بیکاز آف مائی ہول لائف. لائک یہ میں نے نہیں کیا ہے. اور میں آئی تھنک میرا توکل اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ جب بھی ایسا ہوتا ہے نا میں بس روتی ہوں بہت زیادہ. آف کورس انسان دل ہلکا ہو جاتا ہے، دل ہلکا ہوتا ہے. مصلح نکال کے بیٹھ گئی یا اللہ میاں سے تھوڑی باتیں کی، شکوے بھی کیے کہ یہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. اور آئی تھنک کہ وہ چیز مجھے بہت ہمت دیتی ہے کہ جب آپ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں نے ابھی تک اپنی زندگی میں یہ سیکھا ہے کہ آپ کسی انسان کو نہیں بتا سکتے آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے یا آپ کس چیز سے گزر رہے ہیں. وہ بس آپ کو دلاسا ہی دے سکتا ہے کہ ہاں سب ٹھیک ہو جائے گا، وقت ہے، گزر جائے گا، یہ ہے وہ ہے. لیکن جب آپ اپنے اللہ سے بات کرتے ہیں نا آپ کو ایک الگ اطمینان ملتا ہے. حالانکہ آپ کو اللہ کی آواز نہیں آ رہی ہے، آپ کے سر پہ وہ ہاتھ نہیں رکھ رہے، لیکن ایک ہاتھ ہے، وہ آپ کو فیل ہوتا ہے جب آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ یار جب اللہ نے مجھے وہاں سے نکالا تھا اور وہاں سے بھی نکالا تھا، اور جب میرے پاس پیسے نہیں تھے تو مجھے یہ بھی دیا تھا، تو پھر اللہ میاں مجھے یہ بھی دے گا. تو بس وہ ایک عجیب سا ایک اس توکل کا ایک سکون آتا ہے دل میں. ہیوی ہوتا ہے، مشکل ہے، لیکن آئی تھنک اٹ ورکڈ فار می. آپ کی بات سے نا مجھے ڈاکٹر اسرار کی ایک ٹاک میں سے ایک کلپ ہے جو آج کل بڑی چلتی ہے. انہوں نے کہا افسوس نہ کرنا. بالکل. جو موقع ہاتھ سے نکل گئے ہیں، جو کام بنتے بنتے بگڑ گئے ہیں، کوئی بزنس کی ڈیل نکل گئی ہے، کوئی اور کام ہو گیا ہے، افسوس نہیں کرنا. بیکاز افسوس از اے فارم آف نا امیدی. بالکل. کہ آپ اللہ پہ پھر آپ کا توکل ہل گیا نا. بالکل. لیکن ویرو کمنگ ٹو برائٹر نائسر تھنگس، مجھے بتاؤ what kind of a guy are you looking for? Oops. I think I don't know, but I think mental compatibility is the only thing because I'm a freedom lover. Like I feel like my soul is very free, you know, and I think everyone's soul is free. روح ہوتی ہی آزاد ہے. ہم نے اس کو قید کر لیا ہے کسٹمس میں،
کچھ میں ریچولس میں، کچھ مذہبی چیزوں میں، جو کہ پابندیوں میں کچھ ہیں، کچھ سچ ہیں، کچھ نہیں ہے. کبھی کسی نے سوال نہیں اٹھائے، کبھی کسی نے اپنی زندگی سے سوال نہیں کیے کہ اگر میں یہ فالو کر رہی ہوں یہ کیوں ہے، کیا یہ کہیں سے آ رہی ہے چیز، یا یہ کہیں لکھی ہوئی ہے چیز، یا کیا ہے. میں نے زندگی میں ہمیشہ سوال اٹھائے، اور اس کی وجہ سے سدھر مجھے لگتا ہے کہ آج میں بہت سی چیزوں سے آزاد ہوں، بہت زیادہ. کہ میں اب، اور مجھے وہ فیل ہوتا ہے کہ میں کہیں بھی میرے ہر طرح کے دوست ہیں، ہر قسم کے میرے دوست ہیں، لڑکے بھی ہیں، لڑکیاں بھی ہیں، ہر بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں، ہر کلچر سے تعلق رکھتے ہیں. میں نے زمینوں پہ بھی سوئی ہوں، میں ہم نے کیمپنگس بھی ہوتی ہیں، سب مطلب ٹریول بھی کرتی ہوں رینڈم لوگوں کے ساتھ، بسوں میں بھی جاتی ہوں، ابھی بھی چادر اوڑھی، برقع پہنا اپنا اور چلی گئی. اور مطلب مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ فری سول. میں نے آزاد کر لیا اپنے آپ کو اس چیز سے کہ یہ یوں ہے اور یہ یوں نہیں ہے اور یہ یوں ہے. تو آئی تھنک آپ کی روح کی آزادی جو ہے نا، اس کو سوال کرنا ضروری ہے. تو اس کو اپریشیٹ کرنے والا چاہیے، ایسا کمپینین ہو. آئی تھنک ہاں، کیونکہ نہیں سمجھتے لوگ اس چیز کو. اور آزادی، عورت کی آزادی ہمارے معاشرے میں ایک بہت گندے سینس میں لی جاتی ہے کہ یہ تو کوئی عیاش عورت ہوگی، یا اس کی تو کوئی کچھ غلط گندی کرنا حرکتیں چاہتی ہوں گی. اچھا، کل بھی میں اس بارے میں بات کری تھی. مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کا شاید یہ خیال ہے کہ yes, they have the best of intentions and they want to be protective towards women or the women in their family. لیکن ان کو کہیں نہ کہیں اس کے اندر ایک عنصر شامل ہے ڈسٹرسٹ کا، بے اعتباری کا، کہ اگر اس پہ نظر نہ رکھی، اس پہ پابندی نہ لگائی تو یہ بگڑ جائے گی یا کوئی اور غلط رستے پہ نکل جائے گی. اس بے اعتباری سے خواتین کو پرابلم ہے. بالکل ہے، بالکل ہے. کیونکہ اگر سدھا کسی بھی ریلیشن شپ میں اگر ٹرسٹ نہیں ہے، چاہے وہ آپ کے ماں باپ کے ساتھ ہو، آپ کے بھائیوں کے ساتھ ہو، آپ کے سبلنگز ہوں، آپ کے کزنز، واٹ ایور، فرینڈس میں ہو، تو وہ بے بنیاد ہے وہ رشتہ نا، اس کا تو کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. جب آپ کے رشتے میں بھروسہ ہی نہیں ہے تو پھر تو آپ جتنا بھی اپنے ہاتھ پاؤں کاٹ لیں کہ مجھے صرف تم سے پیار ہے، تو آئی ایم سوری، میں تو اس پہ یقین نہیں کرنے والی. بالکل صحیح. لیکن آن اے لائٹر نوٹ، اگر ہم دل دے چکے صنم کی طرح آپ کے ساتھ ہو، یعنی آپ کی میوزک سے اتنی رغبت ہے اور آپ کو کوئی اجے دیوگن کے کیریکٹر جیسا شخص مل جائے جس کو میوزک کا الف بے نہیں آتا، ایسے کے ساتھ گزارا ہو سکتا ہے. ہاں کیوں نہیں. مجھے لگتا ہے کہ اس کو ٹرین کیا جا سکتا ہے. ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، بالکل. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے عادات آپ کی ملتی ہوں، ضروری نہیں ہے آپ کی ہابیز ملتی ہوں. بس ایک وہی ہے کہ آپ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہو، آپ ایک دوسرے کی انڈیویجویلٹی کی رسپیکٹ کرتے ہو، آپ کی ایک اپنی انفرادیت ہے نا. تو میں اس میں کیسے آپ کو بولوں کہ آپ نے یوں سے یوں ہو جائے، جو کہ ہمارے یہاں یہ بڑا کامن ہے کہ نہیں یار تم یوں نہیں کرو، تم یوں ہو جاؤ. میں کیسے ہو جاؤں جب میری فطرت میں ہی نہیں ہے، میرے خون میں ہی نہیں ہے. اور جو مانگنے والا ہوتا ہے، جو ڈیمانڈ سائڈ پہ ہوتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ یار ایک میرا یہ حق ہے، بالکل، اور دوسرا چھوٹی سی چیزیں تو مانگی، یعنی ساری جو ٹیسٹ سے گزرنا ہے، جو ٹیسٹ آف فائر ہونا ہے، وہ خواتین کا ہی ہونا ہے. بالکل. ہاں کہ یار تم اتنا نہیں کر سکتی، اتنا نہیں کر سکتی، پروو اٹ ٹو می. یہ جو پروف نے مروایا ہے نا یہ بیچاری خواتین کو. تو آئی تھنک یہ بہت بڑا ایک ڈبیٹ ہے اس کی. اور یا آئی تھنک in the end, tell me a little bit about Fankari initiative before we wind up our conversation. What is it all about? Is it and young musicians who are watching you, how can they participate? So basically after all my experiences I decided کہ میں جو فیل کر رہی ہوں میوزک کو لے کے، میں اس کو کس طرح سے لوگوں کو فیل کرا سکتی ہوں. تو in 2019 when I came back from the US پڑھ کے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ کوئی ایسی چیز کی جائے، کوئی ایسی ایکٹیویٹیز کی جائیں جس میں لوگ پارٹیسپیٹ کر سکیں، کیونکہ ہمارے تو اسکولس میں بھی میوزک نہیں ہے نا اس طریقے سے. تو پھر میں نے سوچا کہ ڈرم سرکلز کرتی ہوں میں ڈفرینٹ جگہوں پہ جا کے، جہاں پہ ایٹ لیسٹ لوگ اس جوائے کو ایکسپیرئنس تو کر سکیں، اس آزادی کو فیل تو کر سکیں. تو پھر آئی کیم اپ ود دس آئیڈیا فنکاری انیشیٹو، جس میں آئی اسٹارٹیڈ ڈوئنگ آل فیمیل ڈرم سرکلز، اور جس میں نے آرفنیجز میں جا کے ڈرم سرکلز کیے، گورنمنٹ اسکولس میں جا کے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی بچوں کے ساتھ، اور پھر یوتھ کے ساتھ، ینگسٹرز کے ساتھ ڈرم سرکلز کیے. تو وہ کافی اچھا رسپانس تھا. اینڈ بینگ اے فیمیل فیسیلیٹیٹر آئی کوڈ فیل دیٹ people are more calmer and they are very comfortable, and especially the women.
اور جب میں نے آل فیمیل ڈرم سرکل کیا تو اس میں کچھ حجابی خواتین بھی تھیں، اور میرا مقصد بھی یہ تھا کہ جو خواتین نہیں آنا چاہتی ایک مکس انوائرمنٹ میں، تو ان کے لیے ایک ایسی اسپیس کریٹ کی جائے جہاں پہ وہ سیف فیل کر سکیں. تو پھر میں نے اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ کرنا شروع کی، تو وہ اب تک ایک سلسلہ چل رہا ہے کہیں نہ کہیں. اور پھر میں ٹریول بھی کرتی ہوں، مجھے بہت شوق ہے پاکستان کو اور کلچرز کو ایکسپلور کرنے کا، کیونکہ میرا اپنا بہت زیادہ ملٹی ایتھنک بیک گراؤنڈ ہے، میری روٹس. تو پھر میں نے اب یہ کرنا شروع کیا کہ میں نے اپنے ٹریول کے ساتھ اپنے اس انیشیٹو کو رکھا ہے کہ میں کہیں پہ بھی جاتی ہوں تو ایک چھوٹی سی گیدرنگ یا کہیں پہ ایک چھوٹی سی ٹاک یا کچھ بھی اس طرح کا ینگ میوزیشینس، کیونکہ ہر جگہ ایگزسٹ کرتا ہے میوزیشینس، ایسی بات نہیں ہے، تو ان کے ساتھ میں کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ ان سے بات کروں یا ان کے ساتھ جیم کروں یا کچھ بھی، کہ وہ ان کا پرسیپشن ایک دم چینج ہو جاتا ہے کہ کوئی لڑکی جو ہے وہ ڈرمز بجا رہی ہے. اور جس طرح کہ ہم دیکھ سکتے ہیں نا کہ تمام ہی کلچرز میں آپ کو اس کی روٹس ملیں گی، چاہے وہ جپسی کلچر ہو، چاہے وہ شامنز ہوں، بالکل، چاہے وہ ماؤنٹین کمیونٹیز ہوں، یا پیپل ہو لیو ان ایکسٹریم ویدر کنڈیشنز لائک دا ڈیزرٹس اور دا ماؤنٹینس. دیز آر ناٹ ایزی انوائرمنٹس. جب آپ سال یا مہینوں آپ نے برف میں رہنا ہے یا پانی کے بغیر رہنا ہے، تبھی تو پھر تانسین ہوا کرتے تھے. ادھر ہی میوزک تو ایگزسٹ کرتا ہے، ادھر ہی تو اس ویرانیت میں اسی جگہ تو میوزک ایگزسٹ کرتا ہے. اور آپ دیکھ لیں صحرا میں جیسے ہوتا ہے ڈیزرٹس وغیرہ میں، وہاں کے ایسے میوزک وہ ہیں میوزیشنز ہیں، ایسے وہاں گانے والے ہیں کہ آپ بولیں گے کہ ان کو کہیں سے کوئی اپرچونیٹی مل جائے اور ان کو کوئی دنیا دیکھے. اینڈ دیٹ از وائی دے سے دیٹ میوزک از اے یونیورسل لینگویج. یعنی اگر آپ کو دو لوگوں کو ایک دوسرے کی زبان نہیں آتی تب بھی اگر وہ میوزیشنز ہیں یا میوزک کے ذریعے وہ کنیکٹ کر پاتے ہیں. لیکن اٹ واز این ایبسلیوٹ پلیزر ٹو ٹاک ٹو یو ویرو. دس conversation went everywhere, but it beautifully brought together your experiences, and it is such a joy to have you here on my show. Thank you very much. Thank you so much for inviting me, and I think I'm very much delighted because in my experience, this is the first time I'm actually telling my story in detail to someone. So thank you so much for inviting me. No, it's an absolute pleasure. اور جس طرح ہم کہتے ہیں نا, this was truly candid, spontaneous, not planned, and it is one of those things that I will always cherish because it felt like it was written. I met you in the morning. Yeah. We just spontaneously decided on this conversation, and thank God we did. So thank you, Virusha, for being here, for being the brilliant person that you are, and Godspeed in everything that you do. Thank you. Isi ke saath, I'm sure that you've had many aha moments, and I'm sure this, pun intended, must have struck a chord with you. So please apne comments or feedback mujhe zarur bhejiyega. Apna bahut khayal rakhein. Khuda Hafiz.